کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له الصيام إلا الجوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی حاضری نصیب فرمائی اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے لبریز ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، اور کچھ گھنٹوں کے لیے ابھی بھی سایہ فگن ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی برسات جھوم جھوم کر ہمارے اوپر ہو رہی تھی، اور چند گھنٹوں کے لیے اور ہوتی رہیں گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے رمضان کے اوقات کو اپنے لیے قیمتی سمجھا اور رمضان کو اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم من صائم لیس لہ صیام الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ کوئی چیز روزے میں سے حاصل نہیں ہوئی، اور فرمایا: کم من قائم، کہ کتنے ہی رات کی عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو اپنے لیے قیمتی نہیں سمجھا اور اپنے لیے باعث رحمت نہیں سمجھا، جو صرف رمضان کو ایک سیزن سمجھ کر گزار دیا، اس کی اہمیت اور افادیت سے استفادہ نہیں کیا۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کہ روزے کے اندر ہیں، دکان پر ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، گھر کے اندر ہے جھوٹ بول رہے ہیں،
ہوٹل کے اندر ہے غیبت کر رہے ہیں، تو ایسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دن کے اندر بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی۔ سارا دن بھوکے رہے اور افطار کرنے کا وقت آیا تو حرام مال سے افطار کر لیا، تو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، امت کا 60% طبقہ جو ہے وہ سودی قرضوں میں اور سودی معاملات میں گھرا ہوا ہے، چاہے بینک لون کے اعتبار سے ہو یا گاڑی خریدنا ہو لون پر ہو۔ یہ تمام چیزیں جو سودی معاملات ہیں، ایسوں کے لیے بھی اگر انہوں نے باز نہیں آئے رمضان کے اندر بھی، تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے زمرے میں یہ لوگ بھی شامل ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انہوں نے رمضان کی قدر کو پہچانا اور انہوں نے اپنے لیے رمضان کے اندر ایک نظام الاوقات بنایا کہ اس وقت سے اس وقت تک ہمیں تلاوت کرنا ہے قرآن کی، اتنے وقت سے اتنے وقت جو ہے تسبیحات کرنی ہے، ذکر و اوراد کرنا ہے، پھر اتنے وقت سے اتنے وقت جاب پر رہنا ہے، پھر رات کا حصہ آیا تو اتنے بجے تک تراویح ہے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد رات کے کچھ حصے میں ذکر و اذکار کر لیں گے۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں نے اس طرح اپنا شیڈول بنایا تھا، انہی کے متعلق ہے کہ یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرماتے۔ کہ جب انسان کو تقوی کی دولت آ جاتی، حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جانا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ جیسے ہم روزے سے ہیں، اب ایک عام مسلمان جس کو صحیح سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، وہ روزے سے ہے، لیکن اس کو اتنا ڈر ضرور ہے یا اتنا ضرور وہ خیال کرتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ یا ایک فرد بھی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے وہ پانی نہیں پیتا۔ تو یہ 1 مہینے اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، تربیت کرائی جاتی ہے، تاکہ یہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے، اس سے ان 30 دنوں سے 11 مہینوں کے اندر تمہیں مدد ملے گی اپنے تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ہم نے لحاظ رکھا کہ رمضان روزوں کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو ایک مسلمان اور خاص طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹ جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ غیبت رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ سود کھانا یا سود کے معاملات کرنا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ بہنوں کو حصہ نہیں دینا میراث کے اندر سے، وراثت کے اندر سے، جو ماں باپ چھوڑ کر گئے پراپرٹیز اور مال، اس میں بہنوں کو حصہ نہیں دینا۔
اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ بہنوں کا حصہ کھانا بھی ایک حرام ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اللہ کا استحضار ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، کہ ہم جس حال میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فعال لما یرید ہے وہ، تو جس طرح ہم نے رمضان کو گزارا اسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی، کہ بھوک سے جو ہے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو غیر رمضان میں بھی جو مفلس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہوں گی۔ یہ بھی رمضان کے روزے ہمیں یہ سکھا کر جاتا ہے، ہمیں بھوکوں کا احساس ہو، غریبوں کا احساس ہو، مسکینوں کا احساس ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم بھی کسی کی عزت پہ انگلی نہیں اٹھائیں۔ جب ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو روزے کا مقصود ہے، تقویٰ، وہ چیز ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز ہے جمعۃ الوداع، کہ رمضان کے اندر 4 یا 5 جمعے آتے ہیں، کبھی 4 جمعہ، کبھی 5 جمعہ۔ اس مرتبہ رمضان کے اندر ہمیں 5 جمعے ملے اور آج 5واں جمعہ ہے۔ جمعۃ الوداع جو ہے، ودا کے معنی جدا ہونے والا، یعنی آخری جمعہ۔ جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اسلام کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ کوئی تہوار ہے یا کوئی خوشی کا دن ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے خود سے کریٹ کر دیا ہے، گھڑ لیا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعۃ الوداع کے دن جو ہے اتنے رکعت نماز پڑھنا ہے، فلاں فلاں سورے پڑھنا ہے۔ ان چیزوں کا ثبوت احادیث میں کہیں نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہاں، رمضان کے جمعے جو ہے وہ 2 وجہوں سے بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان ہے، سید الشہور، کہ رمضان کا پورے مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک جمعہ کا مبارک مہینہ ہے اور پھر مبارک مہینے کے اندر سردار والا دن یعنی جمعے کا دن ہے۔ تو ان 2 وجہوں سے رمضان کے یہ 5 یا 4 جمعے برابر ہیں افضلیت کے اعتبار سے دیگر جمعوں کے مقابلے میں۔ لیکن لاسٹ والے جمعے کو تہوار بنا لینا، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فلاں فلاں زکوٰۃ پڑھنا ہے اور فلاں فلاں سورے پڑھنا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز جو ہے اپنے علماء سے پوچھ کر کرنی چاہیے۔ ہم نے یوٹیوب کا سرچ بار کھولا اور سرچ کر لیا، اور وہاں پہ جو ویڈیو آئی اور اس کو ہم نے دیکھ لیا اور عمل کر لیا، نہیں۔ جب ہم زمینی سطح پر اتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو یوٹیوب پہ جو ہے وہ تو بہت سے فرقے بھی ہیں اور فرقے باطلہ بھی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گیان بانٹ رہے ہیں اور ہم سرچ بار میں سرچ کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسا مت کیا کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیدھا راستہ بتلایا دین سیکھنے کا، وہ سیدھا راستہ اپنائیں کہ علم دین جو ہے، دین کا علم ایک سینے سے دوسرے سینے کے اندر آیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زانوِ تلمس طے کیا ہے، سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہے۔ پھر صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور پھر فقہاء نے، محدثین نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا۔ جب تک ہم اپنے علماء سے جڑ کر رہیں گے، ہمارے اندر خیر اور بھلائی رہے گی، گمراہ ہونے سے بچیں گے۔ ایسی ویسی باتوں پر جن کا اسلام میں اور شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ علماء آپ کی گائیڈنگ کریں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز ہے فطرہ ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے فطرہ اور ایک ہے فدیہ۔ کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کی صحت واپس کبھی نہیں آ سکتی، اس کو روز گولیاں لینی پڑتی ہے، اور ڈاکٹر نے یقین کے طور پر کہا ہے کہ اگر آپ نے گولیاں نہیں لی تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس طرح یقین دلا ہے، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ دے۔ اور دوسری چیز ہے فطرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کے اندر جو تمہاری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے کفارے کے لیے تم عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرو۔ تو یہ فطرہ تمہارے روزوں کو اور تمہاری تراویح کو پاک کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فطرہ ہمارے روزوں کو اور ہماری تراویحوں کو پاک کرے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے ہے کہ اس سے غربا اور مساکین بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ فطرے کے مستحق اور زکوٰۃ کے مستحق اور فدیے کے مستحق غریب لوگ ہیں۔ کسی کے نام سے اگر کھانا کھلاتے ہیں، کوئی ہمارے عزیز انتقال کر گئے، ان کے نام سے اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانے کے مستحق غریب ہیں۔ اسی طرح یہ فطرے کی رقم اور فدیے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم، اس کے مستحق غریب لوگ ہیں، ان کو ہم تلاش کر کے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا اصول بتلایا کہ پہلے اپنے رشتے داروں میں دیکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد سے نکلے، فطرہ دینا ہے، اور آپ نے باہر ایک بندے کو دے دیا جس کی ہر مہینے کی ارننگ 60,000 ہے، وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ خالہ بیٹھتی تھی یہاں پہ، مہینے کی ارننگ ان کی 55,000 سے 60,000 تھی، میں نے خود ان سے پوچھا، تو ایسوں کو دے رہے آپ۔ دوسری چیز، صحابہ کرام جو ہے وہ تلاشتے تھے کہ کون مستحق ہے، یا پھر کون عزت نفس کی وجہ سے نہیں مانگتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کرتے تھے۔ اور فطرے کے اندر زکوٰۃ تو ہر غریب مستحق کو آپ دے دیں، لیکن فطرے کی رقم جو ہے وہ فوری مدد کے لیے ہے، کہ جن کے پاس اسباب عید نہیں ہے، عید کے اسباب اور سامان مہیا نہیں ہے، ان کو تلاش کر کے دو، تاکہ ان کے بچوں کے کپڑے آ جائے اور ان کے گھر کے راشن اس دن کے آ جائے، وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسے لوگ نہ ملے تو پھر آپ کوئی اگر مدرسے والے ہیں تو ان کو دے دیں، لیکن سب سے پہلا مستحق جو ہے وہ فوری مدد ہے، اور فوری مدد
جو غریب ہے، جن کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فطرے کی رقم کیا ہے۔ تو اپنے شہر کے اعتبار سے اگر آپ گیہوں کا دے رہے ہیں تو کم از کم 70 روپے طے کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو 100 روپے دیں ایک فرد کا۔ گھر کے تمام لوگوں پر فطرہ اگر واجب ہے تو تمام لوگوں کا 100 نکال دیں، یا اگر آپ کے پاس استطاعت اتنی نہیں ہے 100 روپے دینے کی تو 70 روپے کم از کم دے دیں۔ اگر گیہوں سے نکال رہے ہیں تو، اگر جو سے نکال رہے ہیں جس کو برلی کہتے ہیں تو 175 روپے، اور کھجور سے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑے متوسط طبقے کے ہیں، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، آپ متوسط درجے کے ہیں آپ، تو آپ کھجور سے نکالیں، اور کھجور سے نکالنا ہے تو کم از کم 300 روپے طے کیا جائے۔ اور اگر اللہ نے آپ کے گھر میں فراخی عطا کی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ کشمش سے ادا کریے، اور کشمش کی قیمت ایک فطرے کی 1000 روپے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ نہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے جن کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہے وہ 70 روپے سے دے رہا ہے، اور ہم بھی، ہماری ارننگ جو ہے مہینے کی 1.5 لاکھ ہے اور ہم بھی 70 روپے سے دیں، فطرہ تو آدھا ہو جائے گا، لیکن آپ کو زیادہ فضیلت دینا ہے، زیادہ ثواب لینا ہے تو جو سے دو آپ، یا پھر کھجور سے دو، یا پھر آپ کشمش سے دو، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کا چلن بھی تھا، جو کا چلن بھی تھا، کھجور کا زیادہ چلن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں زیادہ تر کھجور سے اور جو سے دیتے تھے، اور بعض جو ہے گیہوں سے بھی دیتے تھے، تو اس کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ اب فدیے کی رقم، اگر کوئی بندہ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی صحت واپس نہیں آ سکتی، ایسی بیماری لائق ہے اس کو کہ اس کی صحت نہیں آ سکتی، تو پھر وہ بندہ فدیہ ادا کرے گا، اور ایک فدیے کی رقم ایک فطرے کی رقم ہے۔ ایک روزے کی کا فدیہ جو ہے ایک فطرے کا، تو اگر آپ 70 روپے کے حساب سے، 60 روپے کے حساب سے بھی دیں گے تو 2000 سے زیادہ کورس ہوگا۔ تو آپ اس طرح اپنا فدیہ، یا جو آپ کے گھر میں بزرگ ہے ان کا فدیہ ادا کریں۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات کہ ہم نے رمضان سے کیا پایا اور کیا کھویا، اپنا محاسبہ کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر رمضان کی عبادتیں، تراویح اور روزے قبول ہوئے اس کی علامت سمجھنا ہو تو اپنی زندگی کو دیکھنا رمضان کے بعد کیسی ہے۔ آیا تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو سمجھو آپ کی عبادت یعنی ادا تو ہو گئی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو اپنے رمضان کے بعد کے حالات دیکھیں گے۔ رمضان میں تو مسجد میں جگہ نہیں ہے، جو غیر رمضان میں جو بندے 2 صف میں ہوتے ہیں ان کو پیچھے جگہ ملتی ہے، رمضان کے اندر یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد مسجد مرضیہ خواہ کے نمازی نہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہے، مسجد مرضیہ خواہ کے نمازی نہ رہے۔ مسجد سنسان ہے، بس وہی 2 صف، باقی جو مسجد بھری رہتی تھی وہ حضرات محاسبہ کریں کہ ہمارے رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے۔
رمضان کے بعد بھی سب سے بڑی چیز ہے استقامت، کہ رمضان میں جو آپ کو تربیت دی گئی کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے روزے کے اندر، چوری سے پرہیز کرنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، حرام کھانے سے پرہیز کرنا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ تربیت آپ کے اوپر رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات مرتب ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس میں کمی ہو جائیں گی کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بھٹکاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد اپنا نفس بھی ہے اور پھر شیطان بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا شیڈول بنا لیں کہ رمضان کے بعد دیکھیے قرآن جو جب بھی تراویح میں آپ نے پڑھا تو حافظ نے قرآن ختم کرنے کے بعد 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھا اس نے، اور 20ویں رکعت میں پھر الف لام میں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا، اس کو جب ختم کرو تو فوراً شروع کر لو دوسرا قرآن۔ تو جس طرح رمضان میں اگر ہم 2-3 پارے پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں، ایک شیڈول بنانے فجر کے بعد ایک رکوع پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنا نظام الاوقات بنا لے، یہ طے کر لیں کہ یہ 5 نمازیں تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے مجھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو موت آنے تک۔ غالباً علامہ ابن رجب حنبلی سے کسی نے پوچھا شعبان کی عبادت افضل ہے یا رجب کی عبادت افضل ہے، تو انہوں نے کہا شعبانی مسلمان کیوں بنتے ہو اور رجبی مسلمان کیوں بنتے ہو، ربانی مسلمان بنو، موت تک عبادت کرتے ہو۔ تو ربانی جو مسلمان ہیں وہ موت تک عبادت میں لگے رہیں گے، صرف رمضان میں نہیں۔ تو ایک یہ کہ ہم دوسری چیز یہ کہ ہم نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں ادا کریں بلا عذر شرعی، گھر کے یعنی کہ بلا عذر شرعی جو ہے ہم گھر میں ادا نہیں کریں۔ اگر کوئی عذر ہے آپ گھر میں پڑھ، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وعیدیں ہیں، آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ جنہوں نے تفسیر میں بیٹھا ہے، تراویح کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے، مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں جس زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو اور وہ زمین اس وقف کرنے والے کے قبضے سے جب نکل گئے تو وہ اللہ کے قبضے میں چلی گئی، اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، اس کو مسجد شریف کہتے ہیں۔ یہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے، یہاں پر وہ ثواب ملیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک آفس کے اندر ہے وہاں پر مصلی قائم کر لیا، وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں، کیونکہ وہ مسجد شریف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے ہمیں، مسجد شریف جو ہے وہیں ہم نماز ادا کریں فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور وہ ان وعیدوں سے بچنے کے لیے۔ سہولت پسندی ہم کب تک ادا کرتے رہیں گے؟ تو اپنا ایک تو ہے روزانہ کی تلاوت کم از کم 1 رکوع، دوسرا 5 وقتہ نماز مسجد میں، اگر کوئی عذر ہو تو پھر گھر میں، اور تیسرا کام یہ کرے کہ روزانہ تسبیحات ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت آپ حدیث میں دیکھ لیں۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 مرتبہ، دوسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھی تسبیح جو ہے 100 مرتبہ استغفار، اور 5ویں تسبیح 100 مرتبہ درود شریف۔
پھر آپ دیکھیں گے اس کے فائدے کتنے ہوں گے. دل کو پورے دن سکون ملے گا. آپ نے ان تسبیحات کو پڑھ لیا, آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. اللہ کا وعدہ ہے, صحیح احادیث صحیح جتنی باتیں میں نے ابھی کہی ہے 5 چیزیں, اگر اس پہ ہم نے عمل کر لیا روزانہ تو دل کے اندر مکمل دل مطمئن ہوگا, سکون کے ساتھ دل گزرے گا اور رات میں میٹھی نیند آئے گی. کیونکہ ہم نے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر کے سوئے. اور آخری کام یہ کرنا ہے کہ رات میں جب بستر پر جائے تو پورے دن کا محاسبہ کر لینا ہے کہ دن میں کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, کوئی گناہ ہوا تو استغفار کرنا. حضرت حذیفہ ایک صحابی ہے, رات میں ان کو نیند نہیں آ رہی, اپنی اہلیہ سے کہا میں بہت بے چین ہوں, نیند نہیں آ رہی, کیا کروں؟ اہلیہ بھی تو اہلیہ تھی, وہ صحابیات تھی. انہوں نے کہا آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 1 لاکھ دینار میرے پاس ہے. فوراً جائیے اللہ کے راستے میں مسکینوں کو اور غریبوں کو بیواؤں میں تقسیم کر کے آ جائے. گئے اور تقسیم کر کے آئے. پھر کہا اب دل میں سکون ہے, بے چینی ختم ہو گئی, میٹھی نیند سے. تو بندوں کے حقوق جو ہمارے پاس ہے وہ حقوق ادا کر کے سوئے, اور اللہ کے جو حقوق ہے 5 وقت کا نماز ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کر کے سوئے تو پھر میٹھی نیند آئے گی. پھر کہیں گے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری شریعت کے مطابق اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. تو ہمیں رمضانی مسلمان نہیں ربانی مسلمان بننا ہے. اور ربانی مسلمان جو ہے صرف رمضان میں عبادت نہیں کرتا بلکہ پورے سال جب تک زندگی ہے حتیٰ یقین فرمایا کہ موت کے آنے تک وہ بندہ عبادت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سمجھ لے سب چیزیں, جمعۃ الوداع میں کوئی تہوار نہیں ہے. پھر روزہ کا محاسبہ کرنا ہے, روزے کے بعد کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے, یہ چیزیں آپ کو غور و فکر کر لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, تراویحوں کو قبول فرمائے. اور یہ کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا, نماز کے اندر دل نہیں لگا, یا کبھی احساس ہوا روزہ قبول ہوا یا نہیں, یا احساس ہو تراویح ہو رہی تھی میرا دماغ باہر تھا, نہیں. یہ احساس فطری طور پہ آئے گا, لیکن اللہ نے جب آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو امید رکھے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا. ورنہ کتنے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے گھروں سے دور ہے, روزوں سے دور ہے, نمازوں سے دور ہے. تو اللہ کی ذات سے مکمل امید رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت. اور اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.